تو آگے فرمایا جائے والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. والذین آمنو کہ اعتقاد جو ہے وہ بھی صحیح ہو، یقین جو ہے وہ بھی صحیح ہو، وعملوا الصالحات اور عمل بھی اچھے ہوں. دونوں چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے. آمنو وعملوا الصالحات کہ صرف جو ہے وہ ایمان ہی کافی نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں اور میری جو جنت پکی ہے، ایسا نہیں. دونوں چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ہوں. یہ دو چیزیں جس کی جمع ہوں گی اس کا آگے جو انعام ہے وہ تو آگے ذکر ہے. درمیان میں ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے یا تکلیف دیتے کسی بھی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی ہمارا جو دین ہے جس کے اندر ہم نے کہا افعل ولا تفعل کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ جو ہمارے احکامات ہیں یعنی اوامر اور نواہی نہ کرنے کے روکنے کے جو حکم ہیں، تو یہ تمہاری طاقت کے بالکل مطابق ہے. ہمیں تمہیں جو حکم دیا ہے، جو دین عطا کیا ہے، اوامر اور نواہی جو دیے ہیں، تو ہم نے تمہیں مکلف بنایا اسی چیز کا جس کا تم طاقت رکھتے ہو، کہ کسی بھی نفس کو کسی بھی شخص کو ہم اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے اولئک اصحاب الجنہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جنت والے لوگ ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہم جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن تم اس کے اوپر جو ہے پریشان مت ہو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نے جو تمہیں مکلف بنایا ہے تو وہ انہی چیزوں کا مکلف بنایا ہے جن کی تم قدرت و طاقت رکھتے ہو. کہ اگر تم جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اتنے کمزور ہو گئے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. اور روزے جو وہ سارا سال نہیں ہے، سال میں 1 مہینہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جس کا مال ہے. حج جو اس کے اوپر فرض ہے جس کے پاس جو ہے استطاعت ہے، مال ہے. تو ہم نے کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. جتنا کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اس کو جو ہے احکامات جو ہے دیتے ہیں. تو درمیان میں یہ تسلی کا جملہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے تسلی ہے کہ دیکھو یہ جو اوامر اور نواہی ہے، جو دین ہمیں تمہیں عطا کیا ہے، اس میں ہم نے تمہاری سہولت کا بہت خیال رکھا ہے اور کسی شخص کے اوپر ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہ سکے. تو جو پیچھے ذکر چلا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. اصحاب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، صاحب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مل جل کے رہے. یعنی کسی شخص کا جو صاحب ہے تو گویا وہ شخص اور وہ بالکل ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. تو گویا یہ وہ لوگ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ والے کہ جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے، ہمیشہ جنت کی مصاحبت میں رہیں گے، جنت کے اندر رہیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ وہ خود اس سے نکلنا چاہیں گے کہ وہ جو تنگ پڑ گئے ہیں اب جنت میں رہتے رہتے کہیں اور جانا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں. وہ نعمتوں کے اندر ایسا تجدد ہوگا، روز نئی نعمتیں اور نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی کہ وہ کبھی اس کے اندر اکتائیں گے نہیں. ہم فیہا خالدون، وہ خود بھی اس کے اندر جو ہے ہمیشہ رہنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو ہمیشہ وہاں پہ جو ہے وہ رہنے دیا جائے گا. تو ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہم ایسا انعام جو ہے وہ عطا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا وارث ہم تمہیں بنائیں گے. وہ اہل جنت ہے. صاحب جو ہوتا ہے، صاحب کا مطلب ہوتا ہے دونوں ملے ہو، جنت بھی اور وہ جنتی بھی. جنت کے ساتھ مصاحبت ہوگی. اصحاب الجنہ جنت کے اصحاب، جنت والے. تو لفظی ترجمہ صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کا صاحب ہے، صاحب کا مطلب ہے اس کا دوست ہے. یعنی وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. ان کا الگ الگ امیجن کرنا، تصور کرنا بہت مشکل ہے. جب آپ ایک چیز کا تصور کرتے ہیں دوسری کا تصور بھی وہ ساتھ ہی آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ والے کہ یہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، جنت سے نکالے نہ جائیں گے. جس کے آگے وضاحت کی ہم فیہا خالدون، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم.